حیض والی عورت شب برات کیسے گزارے اور ناپاکی کی حالت میں وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ اکثر بہنوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب نماز اور نوافل ادا نہ ہو سکیں تو کیا ہم اس مقدس رات سے محروم ہو جاتی ہیں؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی بھی حال میں عبادت سے دور نہیں رکھا، بلکہ ہر حالت میں اس کے لیے ذکر، دعا اور قرب الہی کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہایت ہی آسان اور دل کو مطمئن کرنے والے طریقے بتائیں گے کہ حیض یا ناپاکی کی حالت میں بھی شب برات کو کس طرح اللہ کی یاد میں گزارا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، عورت کو حیض آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقی حکمت، زبانی نظام اور بے پایہ رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے، جسے سمجھنے کے لیے محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زاویے سے بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا اور مرد اور عورت دونوں کے جسمانی نظام کو الگ الگ ذمہ داریوں اور مقاصد کے تحت ترتیب دیا۔ عورت کا حیض دراصل اسی نظام تخلیق کا حصہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے نسل انسانی کا بقا، عورت کی صحت کی حفاظت اور اس کے جسمانی توازن کو برقرار رکھا۔ طبی اعتبار سے حیض کے ذریعے وہ خون خارج ہوتا ہے جو حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں جسم کے لیے غیر ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خارج نہ ہوا تو بیماریوں کے سبب بن سکتا ہے۔ یوں حیض عورت کے جسم کے لیے قدرتی صفائی کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام نے حیض کو محض ایک حیاتیاتی عمل نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک باقاعدہ شرعی حیثیت دی، تاکہ عورت ذہنی الجھن، شرمندگی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حیض کا ذکر نہایت ہی حکیمانہ انداز میں فرمایا۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حیض عورت کی کوئی کوتاہی یا گناہ نہیں بلکہ ایک فطری تکلیف ہے، اس لیے اس حالت میں اس پر بعض عبادات معاف کر دی گئیں۔ یہ معافی دراصل اللہ کی رحمت ہے، محرومی نہیں، کیونکہ رب کریم نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ حیض کے دنوں کی نماز اور روزہ ساخت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کی جسمانی کیفیت کو پوری طرح ملحوظہ رکھتا ہے، اور یہی شرائط کا حسن ہے۔ مزید یہ کہ حیض عورت کی ماں بننے کے عظیم منصب سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ نظام ہے جو حمل کے لیے جسم کو تیار کرتا ہے، اور اگر حمل نہ ہو تو وہی جھلی حیض کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح حیض عورت کے اندر موجودہ تخلیقی قوت کی علامت بھی ہے جو اللہ نے خاص طور پر عورت کو عطا کی۔ لہٰذا حیض کو حقارت یا ناپاکی سے جوڑنا دراصل اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے، جبکہ ایک مومن کا شیوا یہی ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو حکمت اور خیر پر مبنی سمجھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حقیقت کو پوری وضاحت سے بیان کرتی ہیں۔ حیض عورت کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں کرتا بلکہ شریعت اسلامی اور اس کی عزت، سہولت اور توازن کے ساتھ بیان کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے مگر نماز کی قضا کا نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت ہے، نہ کہ سزا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض والی عورت کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور احترام کی تعلیم دی اور جاہلیت کے اس تصورات کو ختم فرمایا جن میں حیض والی عورت کو الگ تھلگ یا ناپاکی سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے واضح کیا کہ حیض صرف بعض عبادات کے لیے عارضی رکاوٹ ہے۔ اللہ کی یاد، دعا، ذکر، درود اور نیکی کے تمام دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ حیض کے ذریعے عورت کو وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تازگی حاصل کرے، کیونکہ مسلسل عبادت اور گھریلو ذمہ داریاں بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ مزید برآں حیض عورت کو صبر، برداشت اور اللہ پر توکل کا عملی درس دیتا ہے، کیونکہ اس دوران تکلیف، درد اور جذباتی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، اور ان سب پر صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حیض کی تکلیف پر صبر کرنے والی عورت کس قدر اجر کی حقدار ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حیض اللہ کی قدرت کا ایک زندہ نشانی بھی ہے، جو انسان یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ مکمل طور پہ اپنے رب کا محتاج ہے۔ اس کا جسم، اس کی حالتیں اور اس کی طاقت سب اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اگر عورت اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کے دل میں کبھی احساس کمتری پیدا نہ ہو، بلکہ وہ فخر کے ساتھ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے ایک خاص نظام، ایک خاص ذمہ داری اور ایک خاص مقام پر عطا فرمایا۔ یوں حیض عورت کے نہ صرف جسمانی طہارت کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی تربیت، اللہ کی قربت اور اس کی حکمت کو پہچاننے کا ایک اہم موقع بھی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو اسی فطری عمل کو عبادت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ عورت کو اگر حیض آ بھی جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ اس کی رحمت، عزت اور حکمت کا واضح دلیل ہے
کیونکہ اللہ جس سے نماز روک دیتا ہے وہی رب اسے عبادت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ذکر، تسبیح، درود اور دعا کے دروازے کھول دیتا ہے، نیت اور صبر پر اس کا اجر دیتا ہے۔ اور جب بعض اوقات ظاہری عبادت سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ حیض کے حالت میں عورت کو نماز سے منع فرماتے ہیں، اسی کے ہر سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ دیتا ہے، اور جہاں وہ اس بیت اللہ کے طواف سے روکتا ہے وہیں اسے عظیم موقع عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی ہر تکلیف، ہر درد اور ہر لمحے صبر کے بدلے اسے ایک ایسا اجر عطا کیا جاتا ہے جو کسی عام عمل سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں تک کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حیض عورت کے لیے کمی یا محرومی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت، ایک خاص عزت اور ایک خاص ایسا انعامی نظام ہے جس میں عورت کو عبادت، قربانی اور صبر کے بدلے بلند درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ اور یہی اللہ کی وہ عدل بھری حکمت ہے جو عورت کے ہر حال میں نوازتی ہے، چاہے وہ عبادت کی ظاہری عمل میں ہو یا زندگی کی سب سے بڑی عبادت یعنی ماں بننے کے عظیم فرائض پر۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان عورتوں کے بارے میں جنہیں اگر حیض آ جائے یا وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، یا کسی عورت نے بچے کو جنم دیا ہو اور وہ نفاس کے ایام میں ہو اور اس وجہ سے وہ نوافل ادا نہیں کر سکتی، تو وہ شب رات کو کیسے گزارے یا کسی بھی مقدس رات کو کیسے گزارے گی، چاہے وہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہوں، شب قدر ہو، شعبان کی مقدس راتیں ہوں، یا سال کا کوئی بھی ایسا وقت جس میں عبادت کا شوق دل میں جاگتا ہو۔ تو شریعت اسلامی نے عورت کو اس حال میں بھی بالکل محروم نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پوری طرح کھلے رکھے ہیں۔ ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتی ہے، اس کی حمد و ثنا کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، نوافل کی جگہ ذکر اور اذکار میں مشغول ہو سکتی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسی طرح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم جیسے اسماء حسنہ کا ورد کر سکتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ سکتی ہیں، اور دل سے اللہ کو یاد کر سکتی ہیں، کیونکہ ذکر کے لیے نہ پاکی کی قید ہے نہ وقت کی، بلکہ ذکر ہر حال میں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جب عورت اس حالت میں یہ تمام تسبیحات، ذکر اور اذکار اور درود پاک ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نیت، عاجزی اور دل کی حاضری کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری عمل کو۔ شب برات ہو یا رمضان کی شب قدر یا ان کے علاوہ عام دن اور راتیں، جب بھی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، وہ زبانی قرآن پاک کی صورتیں یاد سے پڑھ لے، اللہ کا ذکر کرے، درود بھیجے یا اپنے دل کی بات اللہ کے حضور دعا کی صورت میں رکھ دے، تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ دعا پر کوئی پابندی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ وضو کرنے سے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور ادب پیدا ہوتا ہے، اور انسان روحانی طور پر زیادہ یکسوئی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خاموشی، سکون اور خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی حاجات پیش کرے اور شکر ادا کرے۔ اس طرح وہ اپنی قیمتی وقت اللہ کی یاد میں گزار سکتی ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی ہے، فرماتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ عورت کا ہر لمحہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ صبر ہو، ذکر ہو یا دعا ہو، وہ سب اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ آخر میں آپ تمام بہنوں سے دل کی گہرائی سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، تو اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تمام انسانیت کے لیے خیر، ہدایت، آسانی اور سکون مانگیں، کیونکہ کیا خبر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرما لے، اور کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو قرار نصیب ہو جائے، کسی کے گھر میں محبت، رحمت اور سکون کی فضا قائم ہو جائے۔ اس لیے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔